بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی وی ملتان کے اسٹوڈیو سے کیسر عباس صابر حاضر ہے، اور آج ہمارا موضوع بھی حالات حاضرہ کے بالکل مطابق ہے۔ ہم نے قدرتی آفات، سیلاب سے جان چھڑوائی، اور ایک نیا جو ہے وہ مسئلہ ہمارے لیے ہمارے دوستوں نے، ہمارے دشمنوں نے کھڑا کیا۔ جس طرح پاکستان کو 4 موسم ملے ہیں، جس طرح پاکستان کو تمام قدرتی وسائل ملے ہیں، خوبصورتی ملی ہے، پہاڑ ملے ہیں، دریا ملے ہیں، نہری نظام ملا ہے، اسی طرح اچھے دوست بھی ملے ہیں اور برے دشمن بھی ملے ہیں۔ کچھ منافقین بھی ملے ہیں جو اپنے ہو کے کبھی حملہ کرتے ہیں، کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے پاک افغان تعلقات پہ۔ جن لوگوں کو ہم نے کبھی پناہ دی، آج تک ان لوگوں کے لیے ہمدردی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، لیکن وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا۔ تو آج بھی ہمارا موضوع یہ ہے کہ پاک افغان تعلقات کی تاریخ پہ ہم بات کریں گے، افغان طالبان کی اشتعال انگیزی جو پاکستان کی سرحد پہ ہے اس پہ بات کریں گے۔ فتنۃ الخوارج کی ہمدردی قبول نہیں، یہ پاکستان نے کہا ہے، اور اس پہ بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ پاکستان افغانستان تعلقات میں بہتری کی توقع رکھنی چاہیے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر مقرب اکبر، ماہر امور بین الاقوامی امور ہیں، اور کرنل ریٹائرڈ باقر احسن صاحب ہیں، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور اسلامی سکالر پروفیسر عبد الماجد بھٹو صاحب۔ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ تو ہم اپنے پہلے مہمان سے بات کریں گے، ڈاکٹر مقرب اکبر صاحب سے، اور صرف اتنا پوچھیں گے کہ پاک افغان تعلقات کی جو تاریخ ہے وہ کیا پہلے دن سے ہی اسی طرح کبھی منفی، کبھی مثبت، کبھی کچھ بھی نہیں اور کبھی بہت کچھ؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک افغانستان کی جو تاریخ ہے، جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا، اگر اس وقت سے ہی دیکھیں تو پاکستان کو پہلا کنٹری جس نے یونائٹڈ نیشن میں انٹری کی مخالفت کی تھی وہ افغانستان تھا، جی، اور افغانستان نے پہلے دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کے پیچھے ایک جو سب سے بڑی ریزن تھی جی، وہ ڈیورنڈ لائن تھی، جی، کیونکہ ان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ جو ڈیورنڈ لائن سر امیر عبد الرحمن اور سر ولیم ڈیوڈ میور کے درمیان میں بنائی گئی تھی، جی، اس لائن کو ڈیمارکیشن کو ختم ہونا چاہیے، جی، کیونکہ جب ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن گئی ہے جی، تو یہ پھر انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں رہی۔ ان کا ایک گریٹر پختونستان کا جو کانسیپٹ ہے جی، وہ اس کو لے کر ہمیشہ چلے ہیں، جی، اور 1947 سے ہی ڈیفرنٹ انسرجنسی کے واقعات انہوں نے ان کو پنپنے کا یہاں موقع دیا ہے، جی، جس کی وجہ سے یہ کوئی آج کا وقوع نہیں ہے، کل کی بات نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات خراب ہیں۔ جی، پاکستان کا میں سمجھتا ہوں بڑا ظرف ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان نے ان کو لینڈ لاک کنٹری ہونے کے باوجود سمندر کا راستہ فراہم کیا تاکہ وہ اپنی ٹریڈ کر سکیں۔ پاکستان نے ہر مشکل حالات میں ان کو سپورٹ کیا، افغان ریفیوجیز کو یہاں رکھا، لیکن اس کا جو ان کی ہسٹری پہلے دن سے تھی وہ آج تک وہ دشمنی برقرار ہے۔ جی، یہاں نادرا میں بھی کچھ لوگوں نے ان سے مل کے ان کو آئی ڈی کارڈ بھی دیے، اس حوالے سے ان کو پناہ بھی ملی، اور پاکستانی عوام جو ہے ان کے دلوں میں ایک محبت کا بھی پایا جاتا ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، یا پھر یہ کہ وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو ہماری مہمان نوازی، لیکن وہ ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ہمیشہ ان کو اپنے بھائی گردانا ہے، جی، اور پاکستان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلم امہ کا درد، وہ کہتے ہیں نا سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں جی، ہے۔ جی، فلسطین ہو، کشمیر ہو، جی، افغانستان ہو، بحیثیت مسلمان ہم تڑپتے ہیں، جی، اور ہم اپنا فرض بحیثیت مسلم امہ کے لیڈر کے نبھانے کی وہ کوشش بھی کرتے ہیں، جی، لیکن یہ بڑا افسوس ہے کہ ہمیں ویسا محبت کا جواب محبت کی بجائے پھول کا جواب پتھر سے ملتا ہے، جی، جو ہمارے لیے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بھی اب اپنی پالیسی کو ری وزٹ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ بے وفائی جو ہے وہ ان کے خطے میں ہے، ان کی ریت میں ہے، یا ان کے پہاڑوں میں ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ خطے میں ہے، یہ ایک سارا کا سارا جو ہے وہ پلاننگ کے تحت مس کمیونیکیشن، مس پرسیپشن، جی، اور کچھ جو ہمارے اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہیں جی، ان کو جو پٹیاں پڑھائی گئی ہیں اس کی وجہ سے ہے، جی، جس کی وجہ سے وہ خاص طور پہ جو فتنۃ الخارج، فتنۃ الہندوستان کی آج کل بات ہوتی ہے، جی، یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے کہ ہم نے درمیان میں ان کو اپنا دوست بنا لیا تھا، جی، اور وہ ہمارے دوست رہے۔ اگر ہم جی، یہ دیکھیں جنگ کے دوران افغانستان کے درمیان جب افغان جنگ رہی جی، 1979 والی، یا دہشت گردی کے خلاف جنگ رہی، اس میں ہم نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور وہ بھی پاکستان کے ساتھ سنسیئر تھے، جی، لیکن اس کے بعد جو پرو انڈین گورنمنٹ آئی وہاں پر،
اس سے پہلے کے جو حالات تھے وہ پھر دوبارہ ویسے کے ویسے آ گئے. اور اب جو موجودہ جنریشن ہے یہ ہے ایک نئی جنریشن. یہ جنریشن دوبارہ اس جنریشن کو بھول چکی ہے, اس جنریشن کو جو پاکستان کی طرف محبت کا ہاتھ رکھتی تھی, درد رکھتی تھی, جس کی وجہ سے مسائل دوبارہ خراب ہو رہے ہیں. جی, کرنل ریٹائرڈ باقر احسن صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے سرحد پہ اشتعال انگیزی اور بہت سارا اموات شہادتیں ہماری ہوئیں, تو اس کو آپ کس پس منظر میں دیکھتے ہیں اور اس کا مابعد اس کے کیا اثرات ہیں پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پروفیسر صاحب نے کہا اس کو تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ 1893 میں یہ ڈیورنٹ لائن کا پیکٹ ہوا برٹش گورنمنٹ کا اور افغانستان کا اور ہندوستان کا, کیونکہ 1947 میں ہندوستان تقسیم ہوا. لیکن اسی وقت جب تقسیم ہو گیا ہندوستان تو سب سے بڑا جو بیج بویا ہے وہ جواہر لال نہرو نے بویا افغانستان کے اندر. آج تک اگر ہم ہسٹری میں پیچھے جائیں, ہندوستان کو ایک ہمیشہ سے افغانستان میں فری ہینڈ دیا گیا اور وہ میکسیمم اپنی کلچر سے, سوشل ایکٹیویٹی سے اور اپنی فلموں سے, جو بھی چیز ہے, لٹریچر ہے, سٹوڈنٹس کو بلاتے ہیں, پڑھاتے ہیں انڈیا کے اندر, ان کو 5-5 10-10 سال رکھتے ہیں, پھر وہ واپس جاتے ہیں, ان کو جاب ملتی ہے اور وہ پوری کی پوری بیوروکریسی کے اوپر وہ پالیسی ساز اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لگاتار نفرت کے بیج ہمارے خلاف بوتے رہتے ہیں. یہ تو ہے ایک مختصر سی پچھلی کہانی. اب بعد میں پاکستان بننے کے بعد جتنے بھی رولرز وہاں پر آئے وہ انہی پالیسی ساز جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سینہ بسینہ اپنی باتوں کو آگے چلا رہے ہیں, اور جو بھی وہاں پر ہیڈ آف دی گورنمنٹ یا پریزیڈنٹ یا کوئی بھی آتا ہے اس کو وہ بتا دیتے ہیں, اور وہ پبلک میں بھی ان کا اتنا ہی انگریس ہے اور وہ ہمیں اسی طرح ہمیں خراب کرتے ہیں. اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف بارڈر پہ, تو پوری کوشش کی کہ بھئی یہ طالبان کی گورنمنٹ جو ہے امریکہ کی پسپائی کے بعد یہ ہمارا جو ٹیررزم ہے اس کے اوپر کنٹرول کرے گی. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کنٹرول نہیں کیا, اور وہاں پر تقریباً آپ ایسے سمجھ لیں کہ 14-15 ٹیررسٹ گروپ ہیں یا اپنے آپ کو جو مجاہدین گروپ کہتے ہیں, ان کو مختلف ممالک سے خوب پیسہ دیا جاتا ہے اور جو ان کو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ یار یہ مسلم ملک ہے, یہ پاکستان ہمارے ریفیوجی یہاں پر ہیں, افغانستان میں جو گورنمنٹ بیٹھی ہے اس کو بھی وہ ان کو بھی ڈراتے ہیں, ان کے اوپر بھی خوف طاری کیا ہوا ہے, اور ہمارے مسلح افواج کو مختلف اوقات میں فائر کرتے ہیں. اور جو ہم نے فینس بنائی تھی, ڈیورنٹ لائن ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے, اب وہ ایک سرحد ہے. اب میرا جو ایک چھوٹا سا ایک تجزیہ کہہ لیجئے کہ جب تک ہم جتنے بھی ہمارے پختون بھائی لیڈرز ہیں جو KPK میں ہیں یا بلوچستان میں ہیں, ان کو یک زبان ہونا پڑے گا اور ان کو سب ایک دوسرے کو پکڑنا ہوگا اور ان کو ایک کڑا جواب دینا پڑے گا افغانستان کو. اور اس کے اندر جو طالبان ہیں ان کو بھی یہ جو پچھلے 4-5-6 دن میں جو کارروائی ہوئی ہے, میرا خیال ہے ان کو صحیح طریقے سے مزہ چکھایا گیا ہے. اگر وہ دوبارہ یہ حرکت کریں گے تو اس سے بھی زیادہ لیتھل کام ہوگا, اور کون مرے گا؟ ادھر بھی مسلمان مریں گے, ادھر بھی مسلمان مریں گے. تو یہ جو چیز ہے یہ ان کو بھی ریئلائز ہونی چاہیے, اور ہم نے تو ہمیشہ ان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 40-50 سال ہو گئے, اب 50 سال کیا 77 سال ہو گئے کہ افغانیوں کا کراچی تک آنا, تجارت کرنا, ٹرک چلانا, آنا جانا سب کچھ یہاں سے ہو رہا ہے. لیکن وہ اتنی کیا نام ہے, ان کے اندر اتنی دید اور لحاظ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں. لیکن مین جو بیسک چیز جو ہم نے آج تک ایڈریس نہیں کی وہ ہے جو وہاں کا جو بیوروکریسی بیٹھی ہے, وہ جو وہاں پر انٹیلیجنس اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اور مختلف جو پالیسی ساز ادارے وہاں پر ہیں جو اپنی ہر آنے والی گورنمنٹ کو کہتے ہیں, اس کو ہم نے جب تک ایڈریس نہیں کریں گے یہ معاملہ بار بار ہوتا رہے گا. ہمیں بھی چاہیے ہماری طرف سے بھی یہ انیشیٹو ہو کہ ہم ان کے جناب کلچر پروگرام کریں, اپنے ڈراموں کو وہاں بھیجیں, ہمارے یونیورسٹی کے ڈیلیگیشنز جائیں. ہندوستان کے لگاتار آتے رہتے ہیں, اور میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ وہاں سے کوئی جاتا ہو. یا تو وہاں طالبان کیسے اجازت دیتے ہیں ان کو؟ جی
طالبان کیسے اجازت دیتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ آ کے اپنا کلچر سر پروموٹ کریں یا وہ ڈرامہ کریں؟ میں نے ایک کہا ہے کہ طالبان نہیں ہیں، جو گورنمنٹ بھی آئے گی وہ ایک فورن آفس پہ، ایک انٹیلیجنس ادارے پہ یا باقی وزارت داخلہ ان کے بتائے ہوئے جو پالیسی ہے یا جو بھی چیز انہوں نے لکھ کے دے دی وہی فالو کی جاتی ہے. ٹھیک، یعنی کہ وہ باقاعدہ ٹریننگ وہاں سے ملتی ہے. بالکل ٹریننگ وہاں سے لی. اور تو پھر تو پاکستان اب کو یہ چوکنا رہنا دیکھ لیجئے کہ کبھی کیا نام ہے یہ جو ان کی را ہے انڈیا کی KGB، پہلے ہمارے رشیا کے ساتھ حالات خراب تھے، ان کا بہت زیادہ ملاپ تھا آپس میں اور ہمارے خلاف سازشیں کرتے تھے. پھر جو کیا نام ہے ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی افغانستان کی NDC کہتے ہیں یا NDS کہتے ہیں، اس کے تعلقات بھی KGB سے تھے، CIA سے بھی رہے اور را سے بھی رہے. تو ہمارے لیے تو ہر وقت ہی افغانستان میں کوئی نہ کوئی سازش جو ہے وہ پنپتی رہتی ہے. لیکن ہمیں اب یہ بڑا سیریسلی لینا ہوگا، ہمیں بتانا بھی ہوگا، پیار سے بھی محبت سے بھی. گولہ باری سے تو ہم نے بتا ہی دیا ہے. جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس آج ہے وہ ہندوستان نے بھی چکھ لی ہے اور ان کو بھی پچھلے 4 دن کے اندر صحیح طریقے سے بتا دیا گیا ہے. اگر ان کو عقل آ جائے تو بڑی مہربانی، اگر نہیں آئے گی تو اور مار کھائیں گے. جی بالکل، پاکستان ہمیشہ زندہ رہے گا. اور اب بات کرتے ہیں پروفیسر عبدالماجد بھٹو صاحب سے کہ ایک اسلام اور اسلامی بھائی، تو افغان طالبان کو اس کی تو لاج رکھنی چاہیے کہ ہم ان کے لیے ہمدردی بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، مسلمان بھی ہیں، لیکن وہ کیوں اپنے اندر اتنی نفرت پالتے ہیں ہمارے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ نفرت پالتے ہیں. میرے سے پہلے ہمارے خطے کی اہم شخصیات نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی اور آپ نے آج کا پیر بھی بڑا خوبصورت بنایا، جو نظریاتی اور جغرافیائی حدود کو آپ نے ایک جگہ پہ اکٹھے کر کے عوام الناس کے لیے بڑا بہتر پروگرام ہوگا انشاءاللہ. یہ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے کہ جب کسی پہ احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بھی بچو. ہم نے جو طالبان لفظ یہاں آیا نا محبت، میں کہتا ہوں محبت تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو ہو کے ختم ہو جائے. محبت تھی ہی نہیں. اگر محبت ہوتی تو وہ ختم نہ ہوتی. اب افغانستان کے ساتھ جو سرحدیں لگتی ہیں وہ صرف ہماری سرحد نہیں لگتی تھی، اور ممالک کی بھی سرحدیں لگتی ہیں. ٹھیک ہے ہماری سرحد کا کرنل صاحب بہتر سمجھتے ہیں 2500 تقریباً کلومیٹر جو ہماری ان کے ساتھ سرحد لگتی ہے. تو ہماری ان کے ساتھ 2 ہمدردیاں ہو گئی تھی، ایک ہمسائیگی کی اور دوسری باعتبار مسلمان ہونے کے، کہ ہم نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، پورے جسم کو ایک کسی عضو کو پہنچے تو پورا جسم تڑپتا ہے. ہم اس اسلام کی محبت میں ان کی منافقت کو جانچ نہیں سکے. اب جو احسانات ان کے اوپر ہوتے رہے، جب ان کے اوپر رشیا کا اٹیک تھا تو وہ جنگ پاکستان نے لڑی. اس جنگ کے نتیجے میں ہمیں انہوں نے کیا دیا؟ ہمارے نوجوانوں نے قربانیاں دی، ہماری فوج نے قربانیاں دی، ہمارے سپہ سالاروں نے قربانیاں دی. ہمیں اس کے نتیجے میں کیا ملا کہ وہاں پہ ٹریننگ کر دلا کے ہمارے ملک میں دہشت گردی کے انداز میں بندے آتے رہے. جو لشکر ہوتے تھے جہادی لشکر، وہ ٹریننگ وہاں سے لے کے آتے تھے، وہاں سے ٹریننگ دے کے انتشار ہمارے ملک میں، وہاں سے ٹریننگ لے کے فرقہ واریت کے حوالے سے اٹیک یہاں ہو رہا ہے، کبھی بم دھماکہ ہو رہا ہے، کبھی امام بارگاہ پہ ہو رہا ہے، کبھی مسجد میں ہو رہا ہے، کبھی ہو رہا ہے. جب ان کا تانا بانا نکالتے تھے تو وہ نکلتا تھا کہ یہ افغانستان سے ٹریننگ لے کے آئے ہیں. اب مسئلہ صرف طالبان کا نہیں، پاکستانی طالبان کا ہے. جو پاکستانی طالبان وہاں سے ٹریننگ لے کے اب انہوں نے ان کو پناہ دی ہے، وہ کمینگا بنا ہوا ہے. وہی ٹریننگ لے کے جو آئے تھے وہ واپس بیٹھے ہیں، وہیں اپنی سرزمین وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اپنی سرزمین پہ بیٹھ کے ادھر ہو رہے ہیں. اور ہم نے اس وقت جو ہمدردی کہیں گے غلطی نہیں، اس وقت تو ہم نے ہمدردانہ طور پہ ان کو پناہیں دی، یہاں پہ ان کو کاروبار کرنے کی اجازتیں دی. یہاں پہ جناب ہم کیمپ لگا دیے 410 روڈ پہ، جہاں تک نظر جاتی تھی جناب وہ افغان کیمپ لگے ہوئے ہیں اور ان کی عزت و اکرام ہو رہا ہے. یہاں پہ جو فاؤنڈیشنیں ہیں جو وہ ان کے لیے مدد کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہا ہے. پھر حتیٰ کہ جیسے آپ نے ابتدا میں کہا، ہم تو یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم نے ان کو نیشنلٹیاں دے دیں، اپنے کارڈ یہاں پہ بن گئے. ہم اس طرف گئے ہی نہیں، ہم نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان میں سے منافق بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ
پہلے ان کی ٹکر تھی غیر مسلم سے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ہے مسلمان کے ساتھ، یہ جذبے مسلمان کے ہیں، وہ رشیا کی طرف اٹیک کر کے نا وہ اسی انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آئے گا، ہم یقیناً مسلسل پریشان ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا سر کچھ نہیں۔ پروفیسر صاحب، یہ عام طور پہ طالبان کا جب نام آتا ہے تو انہوں نے جو لا وہاں نافذ کیے ہوئے ہیں، تو عام ان پڑھ آدمی سمجھتا ہے کہ وہ شاید اسلام کے بالکل پیروکار ہیں اور اسلام کے اصولوں کے مطابق پردہ داری ہے، سکولوں کو اڑا دو، فحاشی نہیں ہونی چاہیے، میوزک نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ ویڈیوز ایسی بھی آئیں کہ انہوں نے موسیقی کے جو آلات ہیں ان کو توڑا، کلہاڑیوں سے کہیں آگ لگائی۔ ایک طرف تو وہ اپنا اسلامی چہرہ یہ استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا وہ اتنے منافق ہیں کہ تربیت بھارت سے لیتے ہیں اور سمگلنگ پاکستان میں بھیجتے ہیں، نشہ آور چیزیں ان کی پاکستان پھیلی جاتی ہیں، اور ہتھیار ہیں، اور ہر گاڑی ہیں، وقت اور ہاں جتنے بھی ہتھیار 2 نمبر آتے ہیں، بلکہ 2 نمبر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ ساری ان کی طرف سے آتی ہیں۔ تو یہ اسلام کا کون سا چہرہ وہ متعارف کروا رہے ہیں؟ سر اسلام کا چہرہ جو ہے نا، اسلام عبادات صرف عبادات کا نام نہیں ہے جی، معاملات کا بھی اسلام ضابطہ حیات ہے، اور اس میں اگر عبادات نکالیں تو وہ 5% بنتی ہیں۔ جی، نماز اسلام میں ہے، مکمل اسلام نہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہے، مکمل نہیں۔ جی، فی السلم کافہ جو ہے نا کہ ہمیں مکمل پورے کا پورا اسلام میں آنا پڑے گا، اس میں اخلاقیات، معاملات اور حقوق ان کو پہلی ترجیحات دی گئی ہیں۔ ایسے حالات میں جب وہ پریشان تھے، ہم نے ساتھ دیا کہ ہمارے اوپر ہمارے دشمن نے اٹیک کیا سندور کے نام سے، تو بنیان و مرصوص نے وہ سندور صاف کیا الحمدللہ۔ وہ بنیان و مرصوص جو ہمارا مارکا تھا اس نے دشمن کے چنے چبا دیے۔ ایسے حالات میں انہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ پھر اندرونی طور پہ ہم ایک آفاقی جو مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارا آدھا ملک جو ہے سیلاب کی نظر ہو گیا، ہمارے لوگ پریشان ہیں، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ایسے حالات میں ہم ان کی مشکل پہ ساتھ دیتے رہے، ایسے حالات میں وہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اور اس اٹیک پہ ہم اتنے پریشان نہیں ہیں، اس اٹیک پہ ہم خوش بھی ہیں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا وہ احسان قبول ہو گیا ہے۔ جب احسان کا شر آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں قبول ہو گیا کہ ہم نے جو ان کی مدد کی مشکل وقت میں وہ اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، وہ قبول ہوگی۔ لیکن اصل چہرہ ان کا یہی تھا جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس اینگل سے ہم نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کریں گے کہ جب یہ پاکستان کی حکومت نے کہا نا کہ جتنے افغانی ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں، تو ان کو جاتے ہوئے بھی لوگوں نے دیکھا، ان کی ویڈیوز بھی بنی، لیکن بہت سے لوگ چھپ گئے، پھر ان کو پولیس نے پکڑا، تھانوں میں بند ہوئے۔ تو جب وہ بند ہوئے تو پتہ چلا کہ ان کا کروڑوں کا کاروبار ہے یہاں، انہوں نے دکانیں لے رکھی ہیں، نہ صرف لے رکھی ہیں بلکہ وہ قابض ہیں، اور وہ جارحانہ اور بدماشی والے رویے سے قابض ہیں۔ تو وہ بڑی مشکل سے پھر ان کو یہاں سے پکڑ کے باہر جو ہے نا بھیجا گیا۔ تو اب بھی کہیں نہ کہیں ان کی موجودگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ حکومت نے کوشش تو بہت کی، پولیس بھی لگی ہوئی ابھی تک، لیکن یہ اب وہاں سے پاکستان کی افواج پہ حملہ، نوجوانوں کی شہادتیں اور فوج کے افسران کی شہادتیں، یہ بڑے ایک دکھ کی گھڑی ہے۔ اور اگر پاکستان نے بھارت جیسے ملک سے نمٹ لیا ہے تو افغانستان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب ان کی طرف سے وہ سیز فائر کی ریکویسٹیں بھی آ رہی تھیں، تو اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ کیا سیز فائر جو ہے وہ اس محدود جو وقت میں ہوئی ہے چند گھنٹوں کی، اس سے آگے بھی جائے گی یا یہیں تک رہے گی؟ اچھا، اس میں 2 چیزیں بڑی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو، خاص طور پہ عوام کو، کہ ہمیں 2 طرح کا سامنا ہے۔ ایک جس کو ہم ٹیررزم کہتے ہیں جو ہمیں بارڈر کے اس طرف سے آ رہا ہے، اور ایک دوسری انٹرنل انسرجنسی بھی ہے اس میں، کہ ہمارے اندر ایک بڑا کانسیپٹ ابھرا تھا، یہ طالبانائزیشن آف پاکستان، پنجابی طالبان، TTP جن کی طرف اشارہ کیا گیا، کہ پاکستان میں سمپیتھائزر موجود ہیں۔ وہ جو بات کی پروفیسر صاحب نے کہ جی اسلام، جو آپ نے بھی کہا کہ اسلام، اس کو مس انٹرپریٹ کر یہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ہمدرد پیدا کیے جا رہے ہیں، اور وہ جب سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ پہلا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے، وہ جو ڈویژن ہے اس کو بڑا کلیئر کٹ ہونا چاہیے۔ ان کا جو سمپیتھائزر ہے، ان کا جو ہمدرد ہے، اس کو کوئی دوسری سوچ نہیں رکھنی چاہیے، چاہے وہ پھر پنجاب سے ہے، چاہے وہ سندھ سے ہے، چاہے وہ بلوچستان سے ہے، چاہے وہ پختونخوا سے ہے۔
کہ پاکستان ہی میری نشانی ہے، پاکستان ہی میری آئیڈینٹی ہے، اور کوئی بھی چاہے وہ میرا مسلم بھائی ہی کیوں نہیں ہے، اگر میرے ملک میں دہشت گردی کر رہا ہے تو مجھے اس کے خلاف لڑنا ہے. پہلے تو یہ سوچ کی ضرورت ہے. دوسرا جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے، وہ جو بارڈر ہے ہمارا، اس کو بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے. آدھا گاؤں ایک طرف ہے جو افغانستان میں، آدھا گاؤں پاکستان میں ہے. انٹر میریجز ہوئی ہیں، گاؤں میں ایک شادی ادھر ہوتی ہے تو ایک ادھر ہوتی ہے، میکہ ادھر سسرال ادھر ہے، تو وہاں لوگوں کو آمد و رفت کو روکنا ناممکن ہے تقریباً. اب اس صورتحال میں ہم نے ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کو نکالا ہے، لیکن یہی بات ہے کہ جہاں پر ان کی معیشت انوالو ہے وہ الٹیمیٹلی اس کو اس طرح آسانی سے چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. اور صرف معیشت نہیں انوالو، ان کے سمپتائزر ہیں جو ان کو چھپاتے ہیں، وہ ان سے معاشی فائدے لیتے ہیں، وہ ان سے سیاسی فائدے لیتے ہیں، وہ ان سے مذہبی فائدے لیتے ہیں. یہ تینوں فائدے وہ ان سے لے ڈاکٹر رہے صاحب ہیں. اس وقت پاکستانی اور پنجاب اور خاص طور پہ ملتان کی عدالتوں میں، کچھ عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا تھا، تو عدالتوں نے کہا بھی ملزم حاضر نہیں آ رہے، تو وہ بعد میں پھر کسٹم والوں نے بتایا، ایف آئی اے نے بتایا کہ جی وہ ملزم افغانی تھے، وہ چلے گئے ہیں، وہ اب ادھر نہیں آئیں گے. جی بالکل ایسا ہو رہا ہے، اور ابھی سٹل ہو رہا ہے ایسا. کئی ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نہ گئے ہوں یا عارضی طور پر چھپے ہوئے ہوں. اب جو سوال تھا کہ کیا ہمیں جو سیز فائر کی آ رہی ہے، دیکھیں الٹیمیٹلی چاہے دنیا کی کوئی جنگ ہے، عالمی جنگ عظیم 1 تھی، عالمی جنگ عظیم 2 تھی، اس میں بھی بعد میں ٹیبل ٹاک ہی ہوئی. انڈیا کو ہم نے جو سبق سکھایا اس کے بعد ٹیبل ٹاک کی. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہو، ان کو ہم نے کافی سبق سکھایا الحمدللہ. ہم یہ لیکن ان پہ بھروسہ کون کرے؟ ٹیبل ٹاک ہونے کے لیے بھی تو کوئی ادارہ ہونا چاہیے، کوئی اسٹیٹ ہونی چاہیے، وہ جتھے تو نہیں ہونی چاہیے. ہم گروہوں سے تو نہیں ٹیبل ٹاک کر سکتے. بھائی ابھی رشیا میں 10 ملک جتنے بھی افغانستان کے ارد گرد ملک بیٹھے ہیں، وہاں پر سب کی کانفرنس ہوئی ہے، سب کو ان کو افغانیوں کو سمجھایا ہے، سب نے ان کو شیورٹی دی ہے کہ بھئی افغانستان کے اندر ہم بہت اچھی ٹریڈ کر سکتے ہیں. کوئی اندر پٹڑی بچھا رہا ہے ٹرین کی، کوئی سڑکیں بنا رہا ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑی راہداری خود بخود سینٹرل ایشین کنٹریز سے ڈیولپ ہو رہی ہے. پھر چائنیز فورن منسٹر کابل میں گئے، وہاں پر پاکستان کے وزیر اعظم بھی گئے، وہاں بھی 2-3 دن بات چیت ہوتی رہی. پھر وزیر خارجہ چائنا کے یہاں آئے اور ان سے بات چیت ہو گئی. یہ ایک دم ہی انہوں نے ایک نئی شکل جو ہے وہ اختیار کر لی، اور سارا لبے لباب جو ہے. کرنل صاحب یہ رویہ سامنے جو ایک آ رہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ موجودہ حکومت یا ریاست کے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے اپنے لوگ باہر سے نہ صرف ہیلپ لیتے ہیں بلکہ ان کی کمیونیکیشن جاری ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسے بھی آپ نے یہ کہا کہ جی ان کے کروڑوں اربوں روپے کے یہاں کاروبار ہیں، وہ تو مہاجرین آئے تھے، کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے ہارڈ ورک تھے. انہوں نے ہر لیگل بزنس کیا، ہتھیاروں کا کیا، نارکوٹکس کا کیا، گاڑیوں کا کیا، الیکٹرونکس کا کیا، جو چیز آپ کہہ لیں. ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر کتنا فراڈ ہوتا رہا ہے ہمارے ملک میں، اس کی وجہ سے وہ کروڑوں اربوں خربوں روپے کے مالک بن گئے. انہوں نے جو دل چاہے خریدا. لیکن اگر ہمارے اس نظام میں کمزوری ہے تو ہر غلط چیز پھیلتی چلی جائے گی. اس لیے ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بہت پروفیشنل ہو کر افغانستان میں بڑا ڈیپ روٹڈ کام کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے ہماری منسٹری آف انٹیریئر کلچر یا جو بھی ہمارے وہ ہے، اس کے اندر ان کے اسٹوڈنٹس کو لائیں، ان کو پڑھائیں، یہاں پر ایکچوئل سٹوری بتائیں نا. جب تک آپ اپنی ہمارے اندر جو سب سے بڑی کمزوری ہے نا قبلہ، وہ یہ ہے کہ ہم بتاتے ہوئے شرماتے ہیں. بھئی کیوں شرماتے ہو؟ میں نے تو یہی بات یہ آج کوئی اسلامی اور مذہبی سکالر کم از کم بہت کم ملتے ہیں، پہلے ملے ہیں جو کھل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ 5% تو عبادات ہیں، باقی تو سارے ہیں ہی معاملات اور دیگر ضابطہ حیات. یہ ضابطہ حیات پہ ہم بات نہیں کرتے. ہم نے اپنے ضابطہ حیات پہ تو قبلہ مولانا نے یا مسجد کے امام نے یا جو بڑے بڑے مدرسے ہیں انہوں نے بتانا ہے. تو مولانا صاحب، سوری پروفیسر صاحب، وہ مولانا تو آپ ہیں ہی ہیں. دیکھیں یہ اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی ریاست ہے، ہمسائے ہیں، تو وہ اگر بھارت کے یا کسی دشمن کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں تو اس پہ بھی ورک ہونا چاہیے. ہماری جو تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں ان کو بھی عبادات سے نکل کے بھی کچھ معاملات، کوئی پولیٹیکل معاملات، کوئی جغرافیائی معاملات، کوئی دفاعی معاملات، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ڈاکٹر مقرر صاحب بیٹھے ہیں اور بہت مایہ ناز استاد ہیں. یہ واقعی افغانستان کے حوالے سے ہم نے کبھی کلاس میں بات ہی نہیں کی.
ہمارا کبھی ذہن ہی نہیں گیا کہ افغانستان ہمارا مسلمان بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ کبھی ایسی کریں گے۔ ہم انڈیا کے حوالے سے اپنی کلاسز میں، اپنے گھروں میں بحیثیت والد، بحیثیت استاد، بحیثیت بڑا ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ باقی جیسے کرنل صاحب دوسرے خطوں کی بات کر رہے ہیں، دوسرے خطوں کی حدود، جغرافیائی حدود یا نظریاتی حدود کی بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے کبھی نہ ہم نے گھر میں کبھی بات کی اور نہ ہی کبھی ہم نے کلاس میں بات کی، اس لیے ہماری نوجوان نسل بھی پریشان ہے۔ بھی اس کو تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، بھئی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن ہم اپنے نبی، پیارے نبی کی اس حدیث کو بھی یاد کیے ہوئے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے وطن سے محبت بھی اسلام کا حصہ ہے۔ ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اپنے وطن سے محبت پہلے کریں گے، یہ ہمدردیاں کر کے اس کے شر کے انتظار میں بیٹھے تھے ہم، شر آ گیا، آپ نے ہمیں کلاشنکوف دی، آپ نے ہمیں نشہ دیا، ہماری نوجوان نسل نشے پہ انہوں نے لگائی، ہماری نوجوان نسل کو پسٹل دے کے دھماکے دیے، اور دھماکے، خود کا شملہ، جب خود کا شملے ہوتے تھے، جب اس کا ڈی این اے کرتا پتہ چلتا تھا افغانستان میں فلاں علاقے کے فلاں علاقے کے، انہوں نے ہم اسلام کی محبت کی وجہ سے ہم ان کی طرف آنکھیں بند کیے رکھی، ہم نے خامیاں دیکھی نہیں، ہم خوبیاں ہی دیکھتے رہے کہ ماشاءاللہ پگڑی ہے جی، ماشاءاللہ داڑھی ہے جی، ہمارے مسلمان بھائی۔ لیکن پروفیسر صاحب جو لوگ ان کے رہے، جب مہاجر کے طور پہ وہ آئے، چارسدہ میں رہے، انہوں نے اپنا اثر ڈالا ہے۔ آج بھی ان کی سوات کے علاقوں میں آپ چلے جائیں، مینگورا کو بے شک اب چھوڑ دیں، مینگورا میں بھی ہے، لیکن ان کے جو چھوٹے علاقے ہیں، کالام تک چلے جائیں، چارسدہ، وہاں طالبان کے لیے، افغان کے لیے پاکستان سے زیادہ محبت لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جی اچھا، ایک تو میری ریکویسٹ ہے، میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا، وہ مہاجر بالکل نہیں تھے، وہ پناہ گزین تھے۔ مہاجر تو ہے جس کو آپ نے جگہ دے دی، جس طرح انڈیا چھوڑ کے مسلمان آئے، پاکستان بنا، وہ پناہ گزین ہے، ان کو یونائٹڈ نیشن کہتا ہے یہ پناہ گزین۔ پناہ گزین ہے کہ آپ کے ملک کے حالات خراب ہیں، آپ پر ہم احسان کر رہے ہیں اور آپ کو جگہ عارضی طور پہ دے رہے ہیں، آپ نے واپس جانا ہے۔ کیونکہ جب مہاجر کا ورڈ یوز کریں گے پھر تو وہ اپنا کلیم کریں گے، جی اب تو ہم آ گئے ہیں، اب تو ہم یہاں پہ رہیں گے، اس طرح انڈیا سے لوگ مائیگریٹ کر کے آئے۔ اب دوسرا یہ کہ آپ نے جو سوال کیا تھا پہلے کہ ہم نے ان کی بات کب تک مانیں گے، ہم نے آج تک ان کو دی تھی جی کیرٹ۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے 70 سال کی تاریخ میں ان کو سٹک استعمال کی ہے، اور وہ بگڑے ہوئے بچے تھے اور کیرٹ سے وہ مزید بگڑ رہے تھے۔ اب سٹک سے میرا خیال ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہمیشہ کیرٹ سے معاملہ نہیں چلے گا، یہ سٹک سے چلے گا۔ تیسری بات، میں تو اپنے پہلے بھی یہی کہا ہے، اور جو سب سے بڑا پرابلم وہ ہمارے اپنے اندر ہے، جو انسرجنسی کی میں نے بات کی، کہ ہمیں اپنے اندر ان لوگوں کو مولڈ کرنا ہوگا، ہمیں ان کو یہ باور کروانا ہوگا کہ یہ ہم ایتھنیسٹی کی بنیاد پر، لینگویج کی بنیاد پر، اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر پسے پشت رکھیں چیزوں کو، ان کو آگے نہ لائیں اور پاکستانیت کو آگے لے کر آئیں، کہ ہم یہ جو اپنے ذاتی مفادات، لسانی مفادات اور ہمارا جو ایتھنیسٹی ہے اس کی وجہ سے ہم سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنی قوموں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں پاکستانیوں کے اندر، اس کو ختم کر دیں۔ وہ جو سب سے بڑا فائدہ آج تک اٹھاتے رہے وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، اور ہم نے بھی اس چیز کا فائدہ ان کو لینے دیا۔ اچھا، اسٹیٹ کی الٹیمیٹلی بعض اوقات پالیسیز جو ہیں وہ بھی ایسی رہی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ان کو اپنا دوست کے طور پر پریزنٹ کیا، پھر کبھی ہم ان سے جنگ لڑ رہے ہیں، پھر ہم انہیں اپنا دوست بنا رہے ہیں، پھر ہم وہاں جا کر چائے پی رہے ہیں، یہ کام ہم نے کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک خود سر بچہ ہوتا ہے نا، ضدی بچہ، وہ ضدی بچہ بن گیا۔ پہلی دفعہ اس ضدی بچے پہ اوپر جو ہے وہ سٹک کا استعمال کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سٹک دونوں طرف ہونی چاہیے۔ ویسے بہت اچھا ہوا ہے، یہ سٹک ان کے اوپر بھی ہونی چاہیے، ضدی بچے جو پاکستان کے اندر تھے ان پہ بھی پہلی دفعہ پاکستان کے اندر جو لاؤڈ سپیکروں پہ ہماری افواج کے، ہمارے عدالتی لوگوں کو، ججز کو، ہمارے جرنلز کو جو گالیاں نکالتے تھے لاؤڈ سپیکر پہ، اور ان کی ویڈیوز بھی پہلی بار ان کو پکڑا گیا ہے۔ یہ ضرورت ہے سر، انٹرنل ایکسٹرنل، جب بھی آپ کو اس قسم کا چیلنج ہوتا ہے، اگر آپ ایکسٹرنل فرنٹ پہ لڑیں گے، انٹرنل کو چھوڑ دیں گے، ناکامی ہوگی، انٹرنل کو رکھیں گے، ایکسٹرنل کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے مذاکرات کی بات کی، تو یہ تو پہلے بھی سیز فائر ہوا، مذاکرات بھی ہوتے ہیں، پھر 10-12 لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ مذاکرات تو فلاں گروپ سے ہوئے تھے، یہ حملہ فلاں گروپ نے کیا ہے۔ بالکل ایسے نہیں، وہ تو دیکھیں اس کا تو ایک بڑا کلیئر کٹ ہے کہ اس میں وہ گروپ ایک گروپ بی گروپ نہیں، ہمارا موقف ہمیشہ سے ایک ہے جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے لیے پاکستان کی طرف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اے ہے، بی ہے، سی ہے، یہ افغانستان کا کام ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا سورس ہے، کوئی ایسا آئیڈینٹیفیکیشن ہے گروپ کی جو ان کے قابو میں نہیں ہے، وہ پاکستان سے انٹیلیجنس شیئرنگ کرے، پاکستان نبٹ لے گا۔
لیکن یہ کہنا کہ جی ایک گروپ کو میں نے سمجھا لیا تھا، بی میری سمجھ میں نہیں ہے، سی میری سمجھ میں نہیں ہے. جو بی ایل اے کو تو سب کو پتا ہے کہ بھارت سے اس کو رہنمائی ملتی ہے، وہی سپورٹ. سر یہ بھی قبلہ میں یہ بتا دوں کہ صرف بی ایل اے کو انڈیا ہی نہیں ہے، اس کو بہت سارے ان کے دفاتر جرمنی میں بھی کھلے ہوئے ہیں اور مختلف یورپین ممالک میں ان لوگوں کی وزٹ ہوتی ہے، وہ ان کو خوب فنڈنگ دیتے ہیں، ان کو آئیڈیا دیتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے بینر بھی بل بورڈ بھی لگائے جاتے ہیں گاڑی موونگ گاڑیوں کے اوپر. کافی دفعہ یہ ہوا ہے. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے ہمارے ملک میں جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں مختلف ممالک میں جاتا ہوں وہ اپنے ملک کے جھنڈے ہر جگہ امپورٹنٹ جگہ پر لگاتے ہیں، اور اس سے یہ احساس ہوتا ہے وہاں کے رہنے والوں کا کہ میں اس ملک کا رہنے والا ہوں، یہ میرے ملک کا جھنڈا ہے. پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بڑی مشکل سے کوئی پاکستان کا جھنڈا لگاتا ہے. بھائی جب میں گھر سے نکلتا ہوں اگر مجھے کرنل صاحب پاکستان میں دوسرے بہت سے جھنڈے ہیں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کا اپنا جھنڈا ہے، ہر فقے کا اپنا جھنڈا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، وہاں تو اپنا لگائیں گے تو پھر دوسرے نہیں لگیں گے نا. آپ جا کے مضافاتی علاقوں میں دیکھ لیجئے جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں. اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد جیسے شہر میں لاؤڈ سپیکر میں ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ یہ کہے کہ ججز اگر انصاف نہیں کریں گے تو میرے پاس غازی علم دین کی چھری ہے، میں اس سے انصاف لے لوں گا. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، ریاست کو چاہیے نا، اور ریاست اب ان کو پکڑ رہی ہے. کم از کم ریاست کی جو ایک اہمیت ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ریاست کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے دشمنوں کو شروع سے ہی اس کو جو ہے نا اس کو سارنا نکالنے دیں. میں نے کہا نا ریاست کی پالیسی کہ ریاست نے ایک طرف اس تنظیم پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور ٹھیک 2 مہینے بعد وہ الیکشن لڑ کے ووٹ بھی لے رہی ہے. اب ریاست کے جب پابندی لگا دی تو الیکشن کیسے اس نے لڑ لیا؟ یہ ہے. اچھا پھر وہی لوگ نئی جماعت کے ساتھ وہی لوگ آ رہے ہیں. یہ سر ان کے یہ جو افغانستان میں بھی یہ جو ٹیررسٹ ہیں جتنے بھی، ان کی بھی لائلٹیز پیسے کے ساتھ مختلف دھڑوں میں چلی جاتی ہیں. کرنل صاحب بندے وہی ہیں سارے. میں نے خود دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب طالبان آئے، طالبان کو جو لوگ چبھتے تھے، وہ لوگ جو پہلے والے تھے حکومت کر رہے تھے وہ چلے گئے، تو ان لوگوں نے کہا بھی ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. تو وہ ہزاروں افغانیوں کو اسلام آباد میں رکھا گیا. اسلام آباد کے ہوٹلوں میں کمرے نہیں تھے، اور ان کی پیمنٹ کون کر رہے تھے؟ وہ جو بھی کر رہے تھے، جو ان کے سہولت کار تھے. اچھا وہ اب ویزے لگنے تھے تو انہوں نے جانا تھا نا یورپ میں یا امریکہ میں، جدھر بھی جانا تھا. وہ اب ویزے لگنے میں کسی کو 6 ماہ لگ گئے، کسی کو سال. اسلام آباد کے ہوٹل پیک ہیں، عام آدمی کے لیے اس کا ریٹ جو ہے وہ بہت اوپر چلا گیا ہے. لیکن جو کرائمز ہیں نا وہ بڑھ گئے. جب لوگ پکڑے گئے، ان کے سی سی ٹی وی دیکھے گئے تو وہ تمام چہرے افغانی تھے جو اسلام آباد میں ڈکیٹی کرتے رہ گئے، جو قتل و غارت ہوئی، یا اگر 1-2 خودکش حملے بھی ہوئے تو اس میں جو سر نکلا اس کی شکل، اس کا ڈی این اے وہ سارا افغان سے ملتا تھا. میں نے کہا نا کہ جو جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ اندرونی طور پر جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، سمپتھائزر ہیں، یا ان کو کہیں سے لے کر فائنینسنگ کرتے ہیں، وہ اگر ہم قابو پہ پالیں اسٹرانگ انٹیلیجنس نیٹ ورک سے تو ہمارا بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گا. تو اگر ہم نے اندر اپنا جو نیٹ ورک ہے یا اپنے اندر ایک اتحاد پیدا کر لیا تو ہم پھر باہر والے دشمن سے بھی لڑ سکتے ہیں اور بڑے ایفیکٹیولی لڑ سکتے ہیں. میرا خیال ہے ہماری گورنمنٹ جب سے یہ، اگر آپ نے یہ دیکھا ہوگا، سب نے پڑھا بھی ہے کہ ایران میں جو اٹیک ہوا، جب انہوں نے ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کیا، فوجی اور سائنسدانوں کو، تو پتہ چلا کہ اس میں تو 4 قسم کے لوگ تھے اس نیٹ ورک میں. اس میں اسرائیلی تھے، اس میں افغانی تھے، اس میں ایرانی تھے، اس میں ہندوستان کے لوگ تھے. تو وہ بہت بڑا نیٹ ورک تھا. وہ اسی طرح کا نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان میں بھی کام کر رہا ہے. تو میں یہ بار بار ہر پروگرام میں اپنے، کیونکہ میں خود انٹیلیجنس میں رہا ہوں، اس لیے میری ایک اسپیسیفک ڈائریکشن خود بخود وہاں چلی جاتی ہے. ہمیں انٹیلیجنس ورک کے اندر بہت زیادہ ڈیڈیکیشن دکھانی پڑے گی، بہت بڑی پروفیشنلزم دکھانی پڑے گی. اور یہ جو انٹرنل نیٹ ورکس ہیں، سمپتھائزر ہیں، فائنینشر ہیں، یہ سب چیزیں ابھی تو ایک بہت بڑی اہم چیز ہے جو ہم جو اگنور تھوڑی سی ہم نے کی، اب شروع کی ہے کہ صرف دہشت گردی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا اب جو نارکوٹکس ہے نا یہ وہاں سے ہو رہی ہے. پہلے ہم صرف کیریئر تھے اور ہمارا پیسہ تھا، اب ہم کنزیومر بنتے جا رہے ہیں. جو پولیس اسٹیشن یا اے این ایف ہے
اس میں جو مقدمات ہوئے ہیں نارکو ٹیکس کے، جدھر منوں کے حساب سے چرس ملی ہے، آئس ملی ہے، اس میں سارے لوگ وہی پکڑے گئے۔ پہلے ہم صرف کیریئر تھے یا ٹرانسپورٹیشن کے لیے یہ ایک پیسے ہی تھا، اب ہم کنزیومر بنتے جا رہے ہیں اور تعداد بڑھ رہی ہے، اور یہ نوجوان نسل کے لیے وہی والی بات ہے کہ ہمیں ٹول بنایا جا رہا ہے۔ واٹر ڈسپلن جو ہے نا وہ بہت ریجڈ اور اچھا کرنل صاحب، یہ ایران نے تو سیکھا کہ بھارتی ہمارے نہیں ہیں، ان کو پتہ، اس جنگ میں ان کو پتہ چل گیا، ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہماری انٹیلیجنس میں کچھ کمزوریاں تھیں، کہ اسرائیلی لوگ یہاں ہمارے ہمدرد بن کے، بلکہ ہم ہی بن کے، ہمارے اپنے بن کے وہ ہمیں ڈس رہے تھے۔ تو پاکستان سیکھے گا؟ میرا خیال ہے یہ اتنی بڑی آئی اوپنر ہے، اگر نہیں سیکھے گا تو پھر یہ جو کچھ ابھی ہوا ہے، ابھی ہمارے بیچارے 23 یا 40 یا 30 جتنے بھی جوان شہید ہوئے ہیں، یہ تو ایک ایونٹ کی ہے نا۔ اگر آپ پچھلی ہسٹری دیکھ لیں تو تقریباً کو 7,000 ہمارے جوان، فوجی افسر وغیرہ اس میں اور پولیس والے، باقی سیولینز شہید ہو چکے ہیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ ہم بھگتتے رہیں گے۔ لیکن سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اس دفعہ آرمی کی لیڈرشپ نے رسپانس اور کیا نام ہے ایکشن لیا ہے، وہ قابل ستائش ہے، اور وہ میرا خیال ہے اس کو مینٹین رکھنا پڑے گا، اور اب بڑی ریجڈلی مینٹین کرنا پڑے گا، اور اندرونی طور پر جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کے یہ سہولت کار ہیں، ان کا رگڑا صحیح طریقے سے نکالنا پڑے گا۔ اور تیسرا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے پختون لیڈرز ہیں، سردار ہیں، وڈیرے ہیں، ان کو یک زبان افغانستان کی لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو، تو اس کا بہت اچھا اثر ہوگا۔ اس میں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو آگے لانا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ باقی تو جو ممالک ہیں وہ بھی مسلمان ممالک ہیں، وہ تو اتنے مہمان نواز نہیں بنتے افغانیوں کے لیے، اور ہمارے اندر ہمارے کچھ صوبائی جو ہے نا شاید تعصب یا کچھ مذہبی رنگ جو ہے وہ ہم ان کے میزبان بھی بن جاتے ہیں، سہولت کار بھی بن جاتے ہیں، اور رشتہ داری بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں دو بڑی وجوہات ہیں نا، ایک تو ظاہر ہے جو خان عبدالغفار خان صاحب، جن کو جو ہے سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا ہے، جو میں نے بات کی کہ 1947 میں انہوں نے نعرہ لگایا کہ جی آپ یہ آپشن کیوں دے رہے ہیں کہ ہم انڈیا کو چوز کریں یا پاکستان کو، آپ ایک تیسری آپشن بھی دیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے الیکشن کا جو پلیبیسائٹ ہوا بائیکاٹ بھی کیا۔ ایک تو وہاں سے ظاہر ہے اس کہانی شروع ہوئی، دوسرا الٹیمیٹلی ہماری پالیسی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی تھی، ہم نے اس وقت ظاہر ہے انڈیا کو کاؤنٹر کرنا تھا اور ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے تھی، تو ہم نے اس کی پالیسی بنا لی۔ پروفیسر صاحب ایک بات، پلیز سوری فار انٹرپشن، یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا لفظ ہمارے منہ میں ڈالا گیا ہے، نہیں سر، ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ آرٹیکل پڑھا ہے باقاعدہ، وہ لکھوائے گئے ہیں نا، لکھوائے گئے، آرٹیکل لکھا گیا، آرٹیکل لکھوائے اس طرح کی گئے، چیزیں ہوتی اور رہی ہیں، یہ ہوتا ہمیں۔ اچھا اب ذرا ہو گیا، کور اپ ہو گیا، بہت سی چیزیں اب تو ہوتی رہی ہیں۔ دیٹس اے اولڈ سٹوری۔ وہ جو ابھی جو 2-3 دن پہلے لوگ پکڑے گئے ہیں، وہ بھی تو ذرا اسی طرح وہ بنائے بنے۔ اچھا وہ پروفیسر صاحب، آپ کرنل صاحب نے بات کی کہ پاکستان کا جھنڈا نظر نہیں آتا، تو یہ کلاس میں بات کرنے والی ہے کہ اگر کوئی شیعہ ہے اس نے علم لگانا ہے تو وہ ساتھ پاکستان کا جھنڈا لگا دے، اگر کوئی دیوبندی ہے اس نے جمعیت علماء اسلام کا لگانا ہے، جماعت اسلامی کا لگانا ہے، تو جو بھی اپنے اپنے جماعتوں کے جھنڈے لگانے ہیں تو وہ ساتھ پاکستان پہلے پاکستان کا لگائیں پھر وہ لگائیں۔ جی میں کرنل صاحب کی بات کوئی آگے چلاتا ہوں کہ دنیا میں ہمارے جیسی فوج نہیں ہے، دنیا میں ہماری جیسی ایجنسیاں نہیں ہیں۔ ہوتا کیا رہا ہے کہ ہمارا رخ ہی ادھر نہیں ہوا، ہم انڈیا کی طرف رخ رکھا، ہم ادھر وہ اسلام کی محبت میں اس انداز میں ہماری ایجنسیوں میں کام ہی نہیں کیا۔ اور اس خطے میں دیکھ لو، کہیں بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ عوام اٹھ کر اپنے اداروں کو کمزور کرے۔ یہاں کیوں ایسے ہوتا رہا ہے کہ عوام میں سے چند بندے اٹھتے ہیں، ٹکراؤ کسی اور سے، اٹیک ادارے پر، یعنی ٹکراؤ ہمارا اسرائیل سے ہے، اٹیک اپنے ادارے پر۔ ہوتا یہ رہا ہے کہ ہمیشہ قوم میں سے اٹھ کے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ آئی کہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ میں جب ان کی تاریخ یا ہسٹری پڑھ کے ان کا شجرہ دیکھو تو افغانستان سے نکلتے ہیں کہ وہاں سے بندہ آئے گا، اسی نے کچھ بندے تیار کرنے ہیں اور ہمارے ادارے کے مخالف کر دینے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے ادارے، اور اسلام نے ریاست کے اندر، اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹ کی اسلام نے اجازت نہیں دی، یہ ہماری ریاست یہ اسلامی بے وفا ہے۔ ہاں جی، یہ ہماری ریاست جو ہے یہ نظریے پہ قائم ہے،
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ اس کا نظریہ کیا ہوگا تو انہوں نے کہا وہ تو 1400 سال پہلے لکھا جا چکا ہے، تو اس کے نظریے میں قرآن و حدیث ہے، یہ قرآن و حدیث پہ قائم ہے، دنیا کی دوسری نظریاتی ریاست ہے، پہلی مدینہ منورہ ہے، اور اس کا مسودہ جو تھا وہ میثاق مدینہ والی تمام شقیں یہاں پائی جاتی ہیں جن کو اتنی تفصیل سے یہاں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا ہمیں اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ہم اپنے اداروں سے ٹکراؤ پیدا کریں؟ لیکن اداروں سے ٹکراؤ کی جب اب شجرہ میں نے پہلے بھی دہرا رہا ہوں، بات کر کے دیکھ لیں تو پیچھے کوئی نہ کوئی افغان لیڈر نکلے گا، کوئی نہ کوئی افغان رہنما نکلے گا۔ جتنی یہاں دہشت گردی کی تنظیمیں بنی جو قدم ہو چکی یا اپنے نام بدل کے دوبارہ وہ آپریشنل ہیں، تو ان کو دیکھو تو صحیح کہ وہ ٹریننگ کہاں سے لے کے آئیں گے۔ اچھا، میں بات یاد آ گئی کرنل صاحب سے کرنے والی اور ڈاکٹر صاحب آپ سے کرنے والی، کہ یہ اس قدر لانچ کیا گیا افغانستان کے مزاج کو کہ ہم تو مدتوں نوائے وقت کے پیج 3 پہ وہ درمیان میں افغان باقی کوسار باقی وہ پڑھتے رہ گئے، وہ یہی باقی ہے بھائی، یہی باقی ہے نا۔ تو ہم نے وہ آنکھیں بند رکھی، بس اسی سٹیٹمنٹ کو پڑھا اور اس کو ان ڈیپتھ دیکھا نہیں۔ اگر اس کو ان ڈیپتھ سٹڈی کر لیتے اور جس طرح کی وہ حرکتیں ہمارے ساتھ کر رہے تھے، کسی شاعر نے کہا تھا اول اغواں نیگیٹو سینس، کیا بات ہے، ہاں ایسے ہی ہے سر یہاں پہ ہم نے کسی نے نیگیٹو سینس میں یہ کہا تھا کہ جتنے وہ منافق ہیں یا جتنے وہ انٹرسٹ وردی ہیں، اتنی اور کوئی قوم نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ سوال کر رہے تھے، یہ اب اس کو ذرا تھوڑا سا بدلنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی کوتاہی، ان کی برائیاں یہ واضح طور پہ ہر جگہ بتانی پڑیں گی۔ یہ بھی استاد ہیں پڑھاتے ہیں، یہ بھی استاد ہیں پڑھاتے ہیں۔ افغانستان کی سرحد جو کوئٹہ سے ملتی ہے، سر ایک منٹ، مدرسے اور مسجدوں کو جب تک استعمال نہیں کرو گے، یہ چیز مدرسوں نے صرف افغانستان کی خدمت کی ہے لیکن ان کو کبھی بھی صحیح بات نہیں بتائی، ان کے سے پیسہ کمایا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد صاحب نے وہاں جا کے کی تھی رائے ونڈ میں کہ آپ لوگوں کو جتنے ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں ہوتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی سوشل اور سیاسی تیاری بھی کروا دو تو انقلاب آنے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یس سر، یہ بات کرنل صاحب کی بالکل ٹھیک کہ افغانستان کو مذہبی تعلیم اور عصری تعلیم کس نے دی؟ ان کا تمام بچہ ادھر پڑھنے آیا، ہم نے اس بچے پہ نظر نہیں رکھی۔ اگر وہ بچہ یونیورسٹی ہاسٹل میں تھا تو اس نے وہاں خرابیاں پیدا کی، بچوں کو لا کے پسٹل دیے، بچوں کو لا کے نشے دیے۔ اگر وہ بچہ مدرسے میں تھا تو اس نے مدرسے کا ماحول خراب کیا۔ ہم نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ ان کو ہم تعلیم دے رہے ہیں۔ سر ان بچوں کا قصور نہیں ہے قبلہ، ایک نیٹ ورک پہلے دن سے ہندوستان نے اور باقی ملکوں نے افغانستان کے کیپٹل کابل میں اور مختلف جگہوں پر قائم کیے ہوئے ہیں، اور وہ بڑی ڈیڈیکیشن سے اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو لانچ کرنل صاحب ہم نے کیوں نہیں کیا؟ نیٹ ورک کے ساتھ ہمارا نیٹ ورک کیوں نہیں بنا؟ میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنے ڈرامے وہاں چلائیں، وہاں اپنی فلمیں چلائیں، وہاں پر یہاں پر سے میں افغان کی میں نے کرکٹ ٹیم کی بات کی تھی، ایک منٹ، میں نے کرکٹ ٹیم کی بات کی تھی، سارے پلیئر یہاں سے سیکھ کے گئے، سارے یہاں کھیلتے رہے، اور جیسے ان کے اوپر افغانستان کا وہ نام لگا ہے انہوں نے جناب میچوں میں ہمارے ساتھ نفرتیں شو کرنی شروع کر دی۔ مطلب ہے کیا، نمک ہمارا دنیا میں سب سے زیادہ ہے، نمک کھا کے گئے سب سے زیادہ نمک جب پاکستان اور بھارت کا میچ ہوتا تو وہ ادھر سپورٹ۔ اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ دیکھ لینا، ایک بڑا ایلیمنٹ جو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ طالبان کی وہ جنریشن جس کو ہم سمجھتے رہے کہ ہمارے ساتھ تھی، وہ ہمارے ساتھ رہی، لیکن جب وار اگینسٹ ٹیررزم کے نتیجے میں وہاں پرو انڈین گورنمنٹ آئی، کرزئی کی، تو وہ جو بچہ تھا اس بچے کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ پچھلے 50 سالوں میں جو کچھ یہاں تباہی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ اب وہ بچہ ایک شعور مند انسان وہاں پر بن گیا ہے، اب وہ خود بھی اس بات پہ قائل ہے انڈین انویسٹمنٹ کی وجہ سے، اور جس طرح کرنل صاحب نے کہا کہ وہاں پر ان کو پڑھایا گیا، بار بار کہا گیا، سر ابھی بھی یہ جاری ہے۔ دوسرا جو ہے ظاہر ہے وہ تو اب جوان ہو گیا نا، وہ تو اب قائل ہے، وہ اپنے بچے کو یہی پڑھائے گا۔ ایک یہ بڑا فیکٹر ہو گیا۔ اچھا، دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اب جو طالبان کی جنریشن پاور میں ہے وہ یہ کہتے ہیں جی وائی شوڈ آئی پٹ آل مائی ایگ آن ون باسکٹ ان پاکستان، کہ میں پاکستان پہ کیوں انحصار کروں جو پہلے کرتے تھے۔ اب میں ڈائریکٹ انڈیا سے بات کروں، اب میں ڈائریکٹ امریکہ سے بات کروں، اب میں ڈائریکٹ چائنا سے بات کروں، میں افغانستان ہوں، اور میرے بارے میں تو کہا جاتا ہے گریو یارڈ آف امپائر۔ اب اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ تم نے اگر 2 بڑی طاقتوں کو شکست دی ہے
تو وہ تم نے نہیں دی. اٹ واز پاکستان, کہ اس میں پاکستان کا 90% رول ہے, تمہارا 10% رول ہے. اسی زوم میں آ کے انہوں نے یہ پاکستان کے ساتھ بھی شروع کی, انڈیا کے ساتھ مل کر حرکت, اور الحمدللہ ہم نے اس کا جواب دیا. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب دوبارہ وہ ایسی غلطی کریں گے نہیں, اتنا آسان ہوگا نہیں ان کے لیے. لیکن بات وہی ہے کہ اگر ہم نے ان کو سبق سکھانا ہے تو ان کے سبق سکھانے سے پہلے اندرونی سمپتائزر جو ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. کیونکہ آپ باہر والے سے لڑ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر والا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. اگر اندر والا آپ کے خلاف ہے تو الٹیمیٹلی پھر وہ لڑائی بڑی مشکل ہو جائے گی. پھر وہ جو انسرجنسی ہے اس کو کنٹرول کرنا, اور یہ وہ ایڈوانٹیج اٹھاتے رہے ہیں اس انسرجنسی کا. جو طالبان چھپتے تھے جا کر, طالبان یہ ساری وار اگینسٹ ٹیررزم کے دوران فاٹا میں, افغانستان میں ادھر ادھر موومنٹ ہوتی تھی, یہ یہاں کے لوگوں کی مدد سے ہوتی تھی. اب ان لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ اب نہیں چلے گا, دس از اینڈ. افغانستان کے بارڈر پہ ایک افغان ٹرک ڈرائیور سے میری بات ہوئی وہاں موقع پہ, تو میں نے کہا بھی آپ یہ سامان پہنچا, اس نے کہا جی ہم ملتان, لاہور, اسلام آباد ٹھیک ہے سامان چھوڑ آتے ہیں اور بہت سستا ہوتا ہے. تو میں نے کہا بھی آپ کو جو ہے نا خطرہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں ہم نہیں ڈرتے کسی سے. تو میں نے کہا اللہ سے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو ہمیں فتویٰ ملا ہوا ہے, ہمارے مفتیوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ حلال ہے. ہاں تجارت, یہ تجارت ہے, اور چونکہ یہاں کرنے کو اور کوئی کام نہیں, یہاں سمگلنگ ہی ہے, تو یہ منشیات لے کے جانا, آئس, چرس وغیرہ یہ لے کے جانا. اور یہ اعداد و شمار بھی بتاتے ہیں کہ جتنے منشیات کے مقدمات ہیں وہ سارے یہاں ان میں جو ملزم ہیں وہ یہی لوگ ہیں, یہ افغانی ہیں. سر آپ تو ٹرک ڈرائیور کی بات کر رہے ہیں, میں کل پرسوں پریس کانفرنس سن رہا تھا, ایک سینئر ممبر پارلیمنٹیرین خیبر پختونخوا کی, وہ سینئر ممبر پارلیمنٹیرین یہ فرما رہے تھے ٹی وی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس میں کہ ان کا جو ہے وہ یہ دھندا ہے, یہ وہاں سے یہاں آتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں, ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. جبکہ ہماری محبت ہے کہ ہم نے اپنے ہیروز کو چھوڑ کے, جو آج کل ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ہم نے تو اپنے میزائلوں کے نام جو ہے وہ غوری, بابر رکھے ہوئے ہیں کہ افغان ہیرو ہیں, کہ ہم نے تو ان کو ہیرو بنایا ہوا ہے. یہ تو ہم لوگیں پتہ لگا کہ یہ ہمارے ساتھ وہی آپ والی بات, اس میں ہماری کمزوری ہے. نہیں ہماری کمزوری, اور ہم نے ان ہیروز کو صحیح طریقے سے پرکھا ہی نہیں کہ وہ ہیروز تھے بھی, یا صرف یہ کہ ہمیں انہوں نے بتایا, انہوں نے سینہ گزٹ بات ہم تک پہنچی اور وہ پتہ چل گیا. یہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن فی الحال یہ ہے کہ اب فتنۃ الخوارج کی ہمدردی قبول نہیں, پاکستان نے کہہ دیا ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا نام دے دیے, ختم کریں, سیدھے سیدھے ٹیررسٹ بولیں, خوارج نہیں. اب نام کو تھوڑا سا ادبی بھی تو کرنا ہے. وہ فتنۃ الخوارج کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک لاجک ہے نا, وہ جو دیکھیں ہمارا ایک بڑی کمزوری رہی پچھلے 25 سالوں میں نریٹو کی. ہم قوم کو نریٹو نہیں دے سکے کہ وہ دیکھیں ادھر سے وہ نعرہ لگاتا ہوا اللہ اکبر, ادھر سے آرمی والا لگاتا ہوا اللہ اکبر. ایک شعور مند انسان پریشان ہو جاتا ہے, یار کس کا اللہ اکبر ٹھیک ہے. اب جب آپ اس کو فتنۃ الخوارج کہیں گے نا تو اس ذی شعور انسان کو پتہ لگے گا کہ یہ فتنہ ہے. یہ ہے ہم میں سے, لیکن یہ فتنہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان تھے لیکن فتنہ پھیلاتے رہے. ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ فتنہ ہے. تو وہ میرا خیال ہے اس چیز کو, اس نریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے شاید میں تو کہتا ہوں یہ بہت پہلے کہنا چاہیے تھا کہ یہ مسلمان اس قسم کے کہ یہ فتنۃ الخوارج ہے, فتنۃ الہندوستان ہے. کیونکہ جب آپ کی بات صحیح ہے, ہم ٹیررسٹ کہتے ہیں نا, تو وہ پھر ایک بڑی ٹرمینالوجی ہے جس کے ہم کہتے ہیں ون مینز ہیرو ادر مینز ویلن, وہ پھر یہ کنفیوژن آ جاتی ہے. لیکن جب فتنۃ الخوارج ہے پھر کوئی کنفیوژن نہیں ہے, پھر وہ ہی از ویلن فار ایوری ون. سر اس کے اندر انہوں نے امبیرس کیا سعودی عربیہ کو بھی, طالبان نے قطر کو بھی کیا ہے, چائنا کو بھی کیا ہے, رشیا کو بھی کیا ہے, اور ایران کو بھی کیا ہے, تاجکستان, ازبکستان, سب کو امبیرس کیا ہے یہ حرکت کر کے. انہوں نے ان کو بلایا, سمجھایا, سب کچھ کیا. چین والوں نے بھی ان کو بلایا, سب کچھ سمجھایا, لیکن انہوں نے یہ شرارت جان بوجھ کر کی ہے. اور میں نے بار بار میں کہہ رہا ہوں, اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو نیٹ ورک ان کی مختلف منسٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اندر جو سینہ بسینہ یہ وایا ہندوستان, وایا کسی اور کنٹری کے جو آ رہی ہے نا پالیسی, اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, ڈیپ روٹ جانا پڑے گا. ورنہ یہ ہمارے تعلیمی ادارے, ان کے تعلیمی ادارے, ان کی منسٹری, یہ سارا زہر اگلتی رہیں گی لگاتار, اور عوام کو نفرت پاکستان کے خلاف پڑھاتی رہیں گی. جی یہ آخری لمحات ہیں, اور یہ 2500 کلومیٹر کی ہے نا وہ سرحد, اس پہ بات کرنے کے لیے تو 2500 منٹ کا پروگرام چاہیے. ہر کلومیٹر پہ ایک گھنٹے کا پروگرام بنتا ہے. ابھی پورے بارڈر کے اوپر ہم نے وہ پروگرام چلایا ہے نا, جہاں جہاں بھی ان کی وہ پروگرام چلایا, وہ پروگرام ویسے اس وقت وہ چلنا چاہیے تھا, اور وہ ذرا
جاری رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ مذاکرات اور ہمدردی ان کی نہیں ہوتی جو قاتل ہوں, مذاکرات اور وہاں ہوتی ہے جو ادارہ ہو, جن کی کوئی ساکھ ہو. لیکن آخری لمحات ہیں اور پروفیسر بھٹو صاحب سے ہم صرف 1 منٹ کی بات جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں کہ بہتری کی توقع ہے پاک افغان تعلقات کے لیے. دیکھو نا امیدی تو گناہ نہیں, لیکن مذاکرات جیسے بات چلی نا کہ مذاکرات چل رہے ہیں, مذاکرات میں کوئی مثبت ثالث بھی تو درمیان میں آئے, کوئی مضبوط ثالث بھی تو آئے. مذاکرات تو ان کے ایسے ہی ہوتے ہیں, مذاکرات کر کے کسی نہ کسی طریقے سے پھر شرارت کر دیتے ہیں, اور ان کی شرارتیں ہمیں نقصان اس لیے زیادہ دے گئیں کہ اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ اسلام نے کبھی دشمن سے مار نہیں کھائی, اپنے اندر سے پنپتے ہیں. تو یہ اپنوں کی شکل میں ہمارے اندر داخل ہوئے تھے. تو جیسے پہلی صف میں اگر عبداللہ ابن ابی بیٹھا رہا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں بیٹھتا تھا, تو منافقین نقصان یہ ہمارے مسلمانوں کی شکل میں آ کے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہتری کی توقع تو ہونی چاہیے. جیسے کرنل صاحب نے کہا کہ آخر تو مذاکرات پہ ہی بات آتی ہے نا, دونوں طرف سے نقصان ہونے کے بعد بھی مذاکرات پہ ہی بات آتی ہے. لیکن جس انداز سے یہ مذاکرات کر رہے ہیں, ان کو تو مذاکرات ہم کہیں گے ہی نہیں, یہ تو چال بازیاں ہیں ان کی کہ ادھر سے مذاکرات پھر شرارت. اگر مذاکرات ہیں تو کوئی درمیان میں مضبوط ثالث آئے تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ مذاکرات کا گارنٹڈ کون ہے. یہ کرنا صاحب کوئی توقع ہے بہتری کی؟ سر جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے, اور یہ ہمیں اسٹرکٹ ایکشن ہر وقت لینا ہوگا, اور اپنے بارڈر کے اوپر جو ڈسپلن ہے اس کو بڑا سیریسلی ڈیڈیکیشن کے ساتھ بڑا اسٹرکٹ چیک کرنا پڑے گا. اور ہمارے اندر جو لوگ ہیں ان کو یک زبان ایک پلیٹ فارم پر لائیں, جو افغانستان کی بیلٹ کے ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک زبان ہو کے افغانستان کو بتا دیں ڈیورنڈ لائن ہم نے نہیں کھینچی, یہ پاکستان بننے سے بھی میرا خیال ہے 50-60 سال پہلے کا معاہدہ ہے, اس کے اوپر ایسے ڈرامے کر رہے ہیں. اب اس کو عارضی لائن کہنا شروع کر دیا, ڈیورنڈ لائن تو وہ کہہ ہی نہیں رہے, اب وہ بھی ایک نئی چیز ہے. آپ کے مطابق کیا مستقبل ہے؟ سر جنیوا ایکارڈ کے بعد ان کو سعودیہ لے جایا گیا, مکہ میں بیٹھ کے ان سے وعدے لیے گئے, حلف لیا گیا, جنگ کے دوران دہشت گردی کے خلاف ان سے معاہدات کیے گئے, کوشش کی گئی. لیکن بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو پہلی دفعہ جو ہے وہ اسٹرک دکھائی گئی ہے. ایک دفعہ موقع دے دیں مذاکرات کو, لیکن ان کو بتا دیا جائے کہ یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب بڑی شاندار گفتگو ہوئی, اور ڈاکٹر مکرم اکبر صاحب کا شکریہ, کرنل ریٹائرڈ باقر احسن صاحب کا شکریہ, پروفیسر عبد الماجد بھٹو صاحب نے روشن خیال گفتگو کی. آپ کا شکریہ. پاکستان سلامت رہنے کے لیے بنا ہے اور سلامت رہے گا. پاکستان پائندہ باد.